بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد دل میں، دماغ میں ہر وقت رہتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ تو اگر ستون کے اندر کمزوری آ گئی تو عمارت گر جایا کرتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر وہ چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مطلوب ہیں، مقصود ہیں، ان چیزوں کا اہتمام اگر کیا جائے تو صحیح طرح سے نماز وہ اللہ پاک کے یہاں عبادت بن جاتی ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کرنے کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی حفاظت میں کئی صورتیں ہیں۔ ایک درجہ نماز کی حفاظت کا یہ ہے کہ آدمی طہارت کی حفاظت کرے۔ آغاز طہارت سے ہوتا ہے، وضو سے آغاز ہوتا ہے۔ تو ایک نماز کی حفاظت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان طہارت کا اہتمام کرے۔ اور جب انسان طہارت کا اہتمام کرتا ہے تو آدمی کی طہارت کیا ہے کہ آدمی کا جسم بھی پاک ہو، آدمی کے کپڑے بھی پاک ہوں۔ یہ مقصود ہے کہ آدمی کا جسم نمازی کا وہ پاک ہونا چاہیے۔ لہذا آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرے کہ جسم کے ساتھ گندگی نہ لگنے دے، جسم کے ساتھ آدمی ناپاکی نہ لگنے دے۔ جیسے ہی کہیں گندگی لگ گئی، ناپاکی لگ گئی، اس ناپاکی کو آدمی دھو دے۔ دوسری صورت ہے کپڑوں کی پاکی، کہ کپڑے کے ساتھ بھی انسان کسی بھی جگہ پر نجاست نہ لگنے دے۔ کہیں بھی کپڑا نجس ہو گیا، خون لگ گیا، پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا، فوراً اس کو آدمی زائل کر دے، اسے ہٹا دے۔ اور تیسری صورت ہے طہارت القلب، دل کا پاک رکھنا۔ تو وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہ ان تینوں چیزوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ بدن کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بدن کو بھی پاک رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر کپڑوں کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر دل کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے کہ دل پاک ہو جائے۔ دل کی طہارت کیا ہے کہ دل کے اندر سے کفر نکالا جائے، دل کے اندر سے شرک کو نکالا جائے، دل کے اندر سے نفاق کو نکالا جائے، اور دل کے اندر سے مسلمانوں کا کینہ اور مسلمانوں کا بغض اور مسلمانوں کی نفرت، مسلمانوں کی عداوت، مسلمانوں کی کدورت، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کیا جائے۔ یہ دل کی پاکی ہے۔ جب دل انسان کا پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی اس دل میں آئے گی، پھر اللہ پاک کی محبت اس دل میں آئے گی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں بیٹھے گی۔ اور اگر دل کے اندر یہ نجاستیں موجود ہیں، دل کے اندر کفر بھی ہے، دل کے اندر نفاق بھی ہے، دل کے اندر ریاکاری اور شرک بھی ہے، اور دل کے اندر مسلمانوں کی کدورت اور مسلمانوں کی نفرت اور مسلمانوں کا بغض، یہ ساری چیزیں اگر دل کے اندر موجود ہیں تو پھر دل آدمی کا صحیح طرح سے پاک نہیں ہوگا۔ جب دل میں پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت نہیں بیٹھے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھا جائے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح سے نماز کے اندر عرض کیا کہ پہلے کیا آدمی حفاظت کرے گا؟ اپنے جسم کی حفاظت کرے گا، پھر کس کی حفاظت کرے گا؟ کپڑوں کی حفاظت کرے گا، اور تیسرے نمبر پر کس کی حفاظت کرے گا؟ دل کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح سے جس طرح یہ تو ہو گیا نماز سے پہلے یہ کام کرنے کے نا، اس لیے کہ نماز میں آدمی آتا ہے، اب اس نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اس کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتا ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے میں اللہ پاک سے یہ مل جاؤں۔ تو یہ تو کپڑوں کا پاک کرنا اور اسی طرح سے جسم کا پاک کرنا اور اپنے دل کا پاک کرنا،
دل کے پیالے کو صاف اور شفاف کر کے آ جائے اور پھر آدمی نماز کے اندر کھڑا ہو، اللہ پاک کے سامنے کھڑا. یہ تو کام ہے 3 جو پہلے کرنے کے. اب جب نماز کا آغاز کر لیا تو اس کے بعد نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے. نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ نماز کے اندر سنتوں کی رعایت رکھنی ہے، نماز کے اندر مستحبات کی رعایت رکھنی ہے، اور نماز کے اندر جو جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت رکھنی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ہر چیز کے اندر ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. انسان کا جسم یہ آدمی کا ظاہر کہلاتا ہے، انسان کے اندر روح یہ اس کا باطن کہلاتی ہے. ہر چیز کے اندر 2 چیزیں ہیں، انسان بھی 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم سے بھی اور روح سے مرکب ہے. تو اسی طرح سے نماز کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے. ظاہری صورت جو ظاہری نماز کا ڈھانچہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قیام سے لے کر رکوع اور پھر سجدے اور پھر آخر اور پھر سلام، یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے. جب یہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ ہے، نماز کی روح کیا ہے؟ نماز کی روح کوئی اور چیز ہے. نماز کی روح وہ اخلاص ہے، نماز کی روح اللہ تبارک و تعالی سے بندے کا تعلق ہے. تو نماز کی حفاظت کے اندر ان چیزوں کی بھی آدمی رعایت کرے، مستحبات کی بھی رعایت، آداب کی بھی رعایت، سنتوں کی بھی رعایت کرے. اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے کہ نماز کے اندر انسان اپنی روح کی بھی حفاظت کرے، روح کی بھی حفاظت کرے. جو نماز کی روح ہے اس روح کو محفوظ رکھے. اور نماز کی روح کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے اور دل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، کہ آپ کا کوئی سجدہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ پاک کی طرف دھیان نہ جائے، کوئی ایک رکوع ایسا نہ ہو جس میں اللہ پاک کی طرف دھیان نہ جائے. جب آپ اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ کہیں، تو اللہ اکبر کا معنی اور مفہوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی آپ کے دل میں فوراً بیٹھ جائے. اللہ اکبر واقعتاً اللہ بڑا ہے، دل سے اس بات کا اقرار اور یقین ہو. جب آپ سبحان ربی العظیم کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پوری کی پوری دل میں ہونی چاہیے. جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلندی پوری کی پوری دل میں ہونی چاہیے. اور اس دھیان اور اس استحضار کے ساتھ آپ یہ کہیں اور آپ یہ یقین رکھیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھا ہوا ہے. تو اس دھیان کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر میرے عزیز دوستو، پھر آپ اس نماز کو وہ دیکھیے گا اور وہ اجر پاؤ گے جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اس نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس نماز میں کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ نماز سے. تو آئیے ہم اس چیز کا اہتمام کریں. تو پھر میں دہرا دیتا ہوں خلاصے کے طور پر یہ عرض کیا کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ بدن کا پاک اور صاف کرنا ہے، کپڑوں کا پاک اور صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ دل کا پاک اور صاف کرنا ہے، کہ دل کو خالی کر کے آئیں گے ان تمام چیزوں سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے، حسد سے، ریا سے، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے آئیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کو صحیح طرح سے سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ اطمینان سے ہم نماز پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس آدمی کی طرح نماز نہ پڑھو جو کوے کی طرح 2 ٹھونکے آ کے مار کے چلا جاتا ہے، جلدی کر کے چلا جاتا ہے. یہ کیوں جلدی؟ نماز میں ہی جلدی ہے. باقی کام سارے آرام سے، اطمینان سے، کھانا بھی ہم آرام سے کھاتے ہیں، لیٹتے بھی خوب آرام سے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ بنا اور سنگار ہم کرتے ہیں وہ بھی بڑا آرام سے، اور نماز بڑی جلدی سے. تو اس نماز سے پھر اللہ پاک کا تعلق نصیب نہیں ہوگا. اور پھر جب نماز کے اندر آگے تو اب نماز کے اندر عرض کیا کہ یہ سنتوں کی رعایت، مستحبات کی رعایت، ان سب چیزوں کی رعایت. اور پھر آخری چیز کہ نماز کی حفاظت، یعنی نماز کے دوران اپنے دل کو دیکھتے رہیں، بار بار ٹٹولتے رہیں کہ میرا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. خالی تو کر کے آ گیا ہوں لیکن کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھے؟ پیالہ خالی کر لیا ہے، کس لیے خالی کیا ہے؟ تاکہ میں اس میں دودھ ڈالوں، تاکہ میں اس کے اندر نور آئے. تو دل کا پیالہ خالی تو کر لیا ہے، اب نماز میں بار بار دھیان، توجہ اللہ پاک کی طرف جمانے کی کوشش کرے کہ اللہ پاک کا دھیان اس دل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بیٹھ رہا ہے یا نہیں بیٹھ رہا. تو اپنے تک ہے انسان ہر لمحے میں، ہر جملے میں اور ہر رکن میں انسان ایک مرتبہ اللہ پاک کی طرف دھیان کرے.
بعض صوفیاء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کا شروع سے لے کر آخر تک نماز میں دھیان ایک بار بھی اللہ پاک کی جانب نہیں گیا، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے۔ سجدے میں جا کر، رکوع میں جا کر بھی اللہ پاک کی طرف دھیان نہ جائے۔ تو اس بات کی کوشش کیا کریں کہ نماز کے اندر اس طرح سے دھیان جمے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا